السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی رات میں اپنے بیڈ پر دلہن بنی سجی سنوری بیٹھی تھی اور اسی رات شوہر نے سختی سے بولا کہ اگر تم اپنے میکے گئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ کے لیے کئی سال تک میکے نہیں گئی کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز شوہر کے آفس جانے کے فوراً بعد سوچا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، میں جلدی سے میکے کا چکر لگا کر آ جاتی ہوں کیونکہ اماں سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا، اور فوراً میں رکشہ کروا کر میکے چلی آئی تو اماں کا رنگ مجھے دیکھ کر اڑ گیا، مگر جیسے ہی میری نظر پیچھے کھڑے شخص پر پڑی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سجاد نے شادی کی پہلی رات منہ دکھائی کے تحفے میں مجھے بہت بڑی پابندی دے دی تھی۔ میرا شوہر بولا، تانیہ آج کے بعد تم اپنی امی کے گھر نہیں جاؤ گی، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال اٹھایا تھا۔ میں بولی، سجاد آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنی والدہ کے گھر گزارے ہوں، وہ ایک دم ہی اس گھر سے نہیں کٹ سکتی۔ میں کوئی جانور یا بھیڑ بکری ہوتی تو مجھے آپ کی اس بات پر ہرگز اعتراض نہیں ہوتا، مگر ایک انسان کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہے۔ سجاد بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، تانیہ تم اپنی جانب سے کوشش تو کر کے دیکھو، جب ہمت ہارنے لگو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات پکڑا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری امی کے گھر بھیج دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب ایک دن کی دلہن شوہر کے ساتھ بحث کرتی اچھی تو نہیں لگتی تھی نا۔ سجاد اٹھ کر کپڑے بدل کر دوسری جانب منہ کر کے سو گئے، جبکہ مجھے اپنی قسمت پر ہنسی آنے لگی تھی۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ شوہر ایسا بھی سلوک کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس قدر سخت مزاج انسان کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں شادی کی پہلی رات ہی ہمت ہارنے لگی تھی، مگر پھر صبح میں نے سجاد کو بالکل ایک نئے روپ میں پایا تھا۔ وہ اچھے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، مگر نہ جانے انہیں میری امی سے اس قدر بیر کیوں تھا کہ ان کا نام سن کر ہی غصے میں آ جاتے۔ میں اپنے میکے کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ ایک روز ایسے ہی میں رو رہی تھی کہ سجاد کام سے واپس آ گئے۔ وہ بولے، کیا ہوا تانیہ، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بولی، مجھے طاہرہ یاد آ رہی ہے، اپنی بہن سے ملے بہت دن گزر گئے ہیں نا۔ ایک دم ہی سجاد کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، طاہرہ یاد آ رہی ہے یا سرمد؟ میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی، سجاد آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، سرمد صرف ہمارا کرایہ دار تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے تو کبھی اس سے بات تک نہیں کی، ہمیشہ اسے پردہ کیا کیونکہ وہ میرا نامحرم تھا۔ سجاد نے سر ہلا دیا اور بولے، ہاں تانیہ میں تمہیں اس گھر میں جانے سے صرف اسی لیے روکتا ہوں کہ سرمد تمہارا نامحرم ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ سرمد ہمارے گھر 4 سال پہلے کرایہ دار کے طور پر رہنے آیا تھا۔ جب ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ہم 2 جوان بہنیں تھیں اور ایک امی تھی۔ کمانے والا گھر میں کوئی تھا نہیں، اس لیے امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ پھر میں اور طاہرہ بچوں کو ٹیوشنز پڑھانے لگی تو گھر کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں سجاد سے یہ سوال پوچھوں، جب شادی سے پہلے سرمد ہمارے گھر تھا تو اب تو کچھ ہوا نہیں، اب شادی کے بعد گھڑی دو گھڑی ملنے کے لیے گھر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا؟ پھر خیال آیا کہ شادی سے پہلے امی نے بتایا تھا کہ سرمد تو تمہاری شادی کے بعد اوپر والا پورشن چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کو کہیں اور ٹھکانہ مل گیا ہے۔ میں ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا سرمد اب تک تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہوگا، اگر یہ بات کسی طرح سے سجاد کو پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دے، لیکن گھر کا حال احوال میں کیسے معلوم کرتی؟ سجاد نے تو مجھ سے موبائل تک لے کر رکھا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم نے نہ تو اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنی امی سے، لیکن میں نے خود کو تسلی دے دی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح ان سے پوچھ لوں گی۔ مجھے امی سے زیادہ طاہرہ کی فکر تھی، وہ بہت کم حوصلہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرایا جایا کرتی تھی۔ امی تو ویسے بھی بہت سخت تھی، ذرا سا کام غلط ہو جاتا تو وہ اتنی کڑی سزا دیتی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ میں انہی باتوں کو سوچ رہی تھی جب ہمارے گھر کی بیل بجی۔ میں چونک گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے سونیا کھڑی تھی۔ سونیا سجاد کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ شادی کے 3 مہینے بعد پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی۔ میں نے بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ میں اس کا ننھا سا بیگ دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ ہمارے گھر ٹھہرنے آئی ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی کیونکہ سجاد تو آدھا دن آفس میں بتاتے تو آدھا دن اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ان کے پاس نہ تو گھر کے لیے وقت تھا اور نہ ہی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ چلو سونیا کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ شام گئے جب سجاد آفس سے واپس لوٹے تو بولے، تانیہ میں ہفتے بھر کے لیے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں سونیا کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم نے سونیا کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی اسے، سائے کی طرح تم ساتھ ساتھ رہنا میری بہن کے۔ سونیا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو بھائی، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔
سجاد بولا جیسے جیسے میں اس دنیا کو سمجھنے لگا ہوں ویسے ویسے میرا اعتبار ہر انسان سے اٹھ گیا ہے. مجھے مرد ذات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. مرد کہیں بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. سونیا اپنے بھائی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی. وہ بولی بھائی آپ پہلے تو ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے. سجاد نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور بولا اب کیا کیا جا سکتا ہے میری بہن. پھر سجاد کو سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تو سجاد میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے. وہ بولے تانیہ میں نے آج جو باتیں کی ہیں ان پر عمل ضرور کرنا اور ہاں مذاق میں مت اڑا دینا. میں تم سے آ کر ایک ایک بات پوچھوں گا. میں نے سر ہلا دیا تھا. سجاد گھر سے چلے گئے تو میرا دل عجیب سے وسوسے لے کر پریشان سا ہو گیا. سجاد جیسے بھی تھے اپنے کام سے کام رکھتے. میری 10 باتوں کے جواب میں ایک بات کہتے مگر تھے تو میرے شوہر ہی. ان کی غیر موجودگی میں اداس ہونا فطری سی بات تھی. سونیا نے میری پریشانی بھانپ لی. وہ بولی تانیہ ہم طاہرہ کو بھی بلا لیتے ہیں. یوں تمہارا بھی دل لگا رہ جائے گا اور مزہ بھی آئے گا. میں نے منہ لٹکا کر اسے بتایا کہ سجاد نے مجھے منع کر رکھا ہے. شادی کے بعد سے اب تک نہ تو میری کبھی گھر والوں سے فون پر بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں ان کے گھر گئی ہوں. سونیا حیران رہ گئی تھی. وہ بولی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرے بھائی کو ہو کیا گیا ہے. وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے. پھر سونیا نے مجھے مشورہ دیا میں گھر جا کر ان سے مل کر آؤں مگر میں نے فوراً سے انکار کر دیا. مجھے سونیا پر شک ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ سجاد نے سونیا کو میری جاسوسی پر چھوڑا ہو. سونیا میرے سامنے بہت سی قسمیں کھائیں وعدے کیے کہ اس بات کا بھائی کو کبھی بھی علم نہیں ہوگا. پھر بھی میں اس پر یقین نہیں کر پائی اس لیے اس کی پیشکش کو ٹھکراتی رہی. دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ سجاد مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھر سے نکال دیں کیونکہ میں ایک دفعہ پھر سے امی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی تھی. میری امی اچھی عورت نہیں تھی اس لیے مجھے طاہرہ کی ہر لمحہ فکر ستاتی رہتی تھی مگر پھر بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی. میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا کرنے لگی لیکن وقت کو مجھ پر رحم نہیں آیا. 4 سال ایسے ہی پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے مگر آج تک مجھے طاہرہ کی کوئی خیر خبر معلوم نہیں ہوئی. ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ کبھی مجھے راہ چلتے نظر نہیں آئی تھی. اوپر سے وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی. میں سارا دن گھر میں بے جان سے پڑی رہتی. سجاد نے تو کبھی شادی کے شروع میں مجھے وقت نہیں دیا اب کیا وقت دیتا. مگر سونیا ہفتے میں 2 بار مجھ سے ملنے آتی تھی. وہ ہر پل مجھے اکساتی کہ میں اپنا خیال رکھوں. وہ کہتی تانیہ تم تب ہوش میں ہوگی جب بھائی تمہاری اس بے رونق شکل سے تنگ آ کر کہیں اور دل لگا بیٹھیں گے. میں ہنس کر کہتی ہوں سونیا تمہارے بھائی نے کبھی غور سے میری شکل تک نہیں دیکھی. شادی کے شروع کے دنوں سے ہی وہ مجھ سے بیزار ہے لیکن وہ ہر دفعہ یہی کہتے کہ یہ تمہارا وہم ہے. اس لیے وہ مجھے پارلر لے کر جانے لگی تھی. 2 بار پارلر وہ خود مجھے لے کر گئی. مجھے خود میں بہتری محسوس ہونے لگی. ایسے لگا تھا کہ میں مردہ نہیں ہوں بلکہ جیتی جاگتی انسان ہوں. اس لیے 3ری دفعہ میں خود ہی پارلر چلی گئی مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے آج کے دن زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملے گا. میں پارلر پہنچی تو وہاں پر طاہرہ پہلے سے موجود تھی. اس کا کام ہو چکا تھا. وہ بس واپس پلٹنے والی تھی. ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو میں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا. وقت ایک پل کے لیے رک سا گیا. ہم دونوں ہی بڑی دیر روتی رہی. پھر میں طاہرہ سے جدا ہوئی تو بولی کیسی بہن ہو تم. ان 4 سالوں میں کبھی پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی تم نے. اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے بہن کہاں چلی گئی. اس کا موبائل نمبر بھی بند. اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں. اس کا شوہر اس کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہا. ادھر ادھر نظریں چرانے لگی. اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. وہ بولی معاف کرنا طاہرہ میں بہت زیادہ مصروف ہو چکی تھی. تبھی طاہرہ کی میڈ آگے بڑھی اور بولی بیگم صاحبہ یہ بچے. میں نے میڈ کی جانب دیکھا تو اس کے پاس 2 بچے تھے. ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا دوسرے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. وہ بچے مجھے بہت اپنے سے لگے تھے لیکن ان کی شکل بالکل بھی طاہرہ پر نہیں گئی لیکن وہ بہت شناسا سے لگے تھے. میں بولی طاہرہ یہ بچے کس پر گئے ہیں. طاہرہ گھبرا گئی. اس بات کا جواب اس کی میڈ نے دیا تھا. وہ بولی یہ بچے ہو بہو اپنے والد پر گئے ہیں. والد لفظ سن کر ایک دفعہ پھر سے میرے زخم ہرے ہو چکے. میں بولی طاہرہ تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ ستیلے بہن بھائی ہمیشہ ستیلے ہی رہتے ہیں. اگر تم میری سگی ہوتی تو کیا تم میری فکر نہ کرتی. تو تم مجھے ایسے بھول کر بیٹھی رہتی. ہم دونوں نے مل کر بچپن گزارا تھا. میں تم پر جان چھڑکتی تھی. ابو جب بھی ہمارے لیے کھلونے لاتے تو سب سے پہلے کھلونے میں تمہارے سامنے رکھتی اور کہتی جو پسند ہے وہ اٹھا لو. تم سے جو چیز بچ جاتی وہ میں خوشی خوشی لے لیتی. کبھی تمہارے ساتھ ضد نہیں کی بلکہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے. لیکن تم نے سب کچھ بھلا دیا. میں رونے لگی تھی جبکہ طاہرہ پریشان سی کھڑی کچھ پل مجھے دیکھتی رہی. پھر بولی مجھے دیر ہو رہی ہے اور باہر نکل گئی. میں حیران سی وہاں کھڑی رہ گئی. پھر میں پارلر سے بنا ٹریٹمنٹ ہی واپس لوٹ گئی. گھر آ کر میں بڑی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی. میری بہن مجھ سے غیروں کی طرح مل کر جدا ہو گئی. کوئی شناسائی ہی نہیں ابھری تھی اس کی آنکھوں میں. پھر اس کے 2 بچے
کاش اللہ مجھے اپنی اولاد ہی دے دیتا، کم از کم اس دنیا میں کوئی رشتہ تو میرا اپنا ہوتا۔ شام میں جب سجاد گھر لوٹے تو مجھے اس طرح بری حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ بولے کیا بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک دفعہ پھر سے رونے لگی تھی۔ میں بولی سجاد مجھے اولاد چاہیے۔ سجاد بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے 4 سال ہو گئے ہیں مجھے اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہوئے، مگر میں نے تم سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج تم نے یہ بات کر ہی دی ہے تو سنو۔ میں اولاد کی خاطر ترستا رہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے اس گھر میں ننھے سے بچے کی آواز گونجے، مگر تم فکر مت کرنا تانیہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اتنا کہہ کر سجاد اٹھ کر واش روم میں چلے گئے، جبکہ میں سوچتی رہ گئی۔ سجاد اوپر سے جیسے بھی سخت نظر آتے ہیں مگر اندر سے میرا احساس کرتے ہیں، میری فکر کرتے ہیں، مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا پراپر چیک اپ ضرور کرواؤں گی۔ صبح جیسے ہی سجاد گھر سے نکلے میں بھی تیار ہونے لگی۔ 9 بجے تک میں اسپتال پہنچ چکی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے نمبر بھی جلدی کا مل گیا تھا۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو وہ بولی آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ اگلی دفعہ آپ اپنے شوہر کو بھی ساتھ لائیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ ابھی تک اولاد کی نعمت سے کیوں محروم ہیں۔ میں بڑی خوش تھی، میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ شکر تھا کہ مجھ میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ میں باہر نکلی تو دل کے مریضوں کے وارڈ کی جانب سرمد کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر والا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا؟ وہ جب ہمارے گھر کرایہ دار تھا تو وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس دنیا میں جب مجھے وہ شناسا چہرہ نظر آیا تو میں خود پر قابو نہ کر سکی اور بھاگ کر سرمد کے پاس جا پہنچی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں پہچان چکا تھا۔ وہ بولا تانیہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں ایسے دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، لیکن ایک بات کہوں، تم نے اپنے شوہر سے اب تک علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس دنیا میں اکیلی ہو؟ نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم اس انسان سے چھٹکارا حاصل کر کے میرے گھر آ سکتی ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اب تک کیسے گزارا کر سکتی ہو۔ اس کے 2 بچے ہو گئے مگر تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہو۔ سرمد کی باتیں سن کر مجھے چکر آنے لگے تھے، میری زمین گھومنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں سرمد کو ایک نرس بلانے آ گئی۔ وہ بولے ڈاکٹر صاحب مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ جلدی سے آ جائیے۔ سرمد مجھے پھر ملنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ میں نے بینچ پر بیٹھ کر سہارا لیا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، مجھے سرمد کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے سامنے طاہرہ کی سہمی سی شکل گھوم گئی اور 2 بچے، وہ بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے مگر ان کی شکل طاہرہ سے نہیں ملتی تھی۔ وہ تو ہو بہو سجاد کی ہم شکل تھے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ میں گھر کے باہر جا کر کھڑی ہو چکی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اسے اپنے والد کے گھر کا پتہ بتایا۔ میں پرانی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی۔ میرا بچپن بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں 5 سال کی تھی جب امی کا انتقال ہو گیا۔ ابو کو لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹی کے لیے ماں ضروری ہوتی ہے، اس لیے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میں ستیلی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ پھر ان کے گھر ایک ننھی سی پری نے آنکھ کھولی تو امی بولی تانیہ یہ تمہاری بہن بھی ہوگی اور دوست بھی ہوگی، تم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پلی بڑی تھی، کبھی ستیلی سگی میں نہیں پڑی تھی۔ ابو بہت خوش تھے کہ میری بیٹی کو ماں اور بہن مل گئی ہے۔ پھر ابو کا انتقال ہو گیا۔ میرے گھر کا دروازہ آ چکا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر اتر چکی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے گھر جاؤں، جس نے میرا سہاگ ہی چھین لیا تھا۔ میں نے ایک دم ہی دھکا مار کے دروازہ کھولو تو سامنے وہ 2 بچے کھیل رہے تھے، سجاد کی فوٹو کاپیاں۔ ایک بچہ بھاگتے ہوئے نیچے گرا تھا تو سجاد کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا سنبھل کر۔ اوف خدایا، تو میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی کہ سرمد کی باتیں جھوٹ ثابت ہو جائیں۔ میں آگے بڑھی تو میری نظر امی اور سجاد پر پڑی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے منہ میں نوالے توڑ توڑ کر ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بولی سجاد یہ کیا بےہودگی ہے؟ سجاد میری جانب دیکھ کر ڈر چکا تھا، جبکہ امی بڑی بہادری سے بولی یہ بےہودگی نہیں ہے، سجاد میرا شوہر ہے۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ابو کی موت یاد آنے لگی۔ ابو کے انتقال کے بعد امی اکیلی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی سگی بہن کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بلا لیا تھا۔ وہ امی سے 9 سال چھوٹی تھی مگر ہو بہو امی جیسی ہی تھی، اسی میں نے اور طاہرہ نے اسے بھی امی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر قسمت کے ستم یہی تک محدود نہیں رہے۔ میری اور طاہرہ کی امی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چل بسی۔ اب ہم دونوں خالہ کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ وہ بہت ظالم تھی، ہم دونوں بہنوں کو بہت مارتی تھی۔ اکثر کہتی کہ اللہ باجی کو جہنم میں لے جائے جو میری شادی کیے بنا ہی چل بسی۔ پھر اپنی 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی مجھ پر ڈال گئی۔ میں ایک دم ہی ہوش میں واپس آئی۔ میں نے جا کر سجاد کو گریبان سے پکڑ لیا۔
میں بولی یہ سب کیا ہے سجاد؟ تو وہ بولا تانیہ میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، میں نے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دی، تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں نہیں دی، اولاد بھی جان بوجھ کر پیدا نہیں کی، کیونکہ ہماری برات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی، میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا۔ تمہاری بہن طاہرہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا، اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی سرمد سے کر دی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نے طاہرہ سے کہا کہ اگر تم نے کبھی تانیہ سے ملنے کی کوشش کی یا اسے سچ بتانے کی کوشش کی تو میں سرمد کو مروا دوں گا۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی، تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے سجاد کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ اب ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی، جسے ہم ساری عمر امی کہتے رہے۔ وہ بولی ہاں ہاں سجاد، اس کو چھوڑ دو۔ سجاد نے مجھے طلاق دے دی تو میں سرمد کے ہسپتال پہنچ گئی، وہ مجھے گھر لے گیا تھا، میں اور طاہرہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی تھی۔ طاہرہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ وہ میرا گھر نہیں بچا سکی تھی، مجھے معاف کر دے۔ طاہرہ کی ایک بہت ہی پیاری بیٹی بھی تھی، میں 3 سال تک سرمد کے گھر رہ رہی تھی، پھر اس نے میری شادی اپنے دوست سے کروا دی، وہ بہت ہی اچھا انسان ثابت ہوا تھا، اس نے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ سجاد اور نگت کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔